ایٹ لیسٹ میرے لیول پہ تو وحدت الوجود کی انڈرسٹینڈنگ ایک بہت سطحی سی اور سپرفیشل سی ہے. تو ان ریڈنگس کو پھر کس طرح سمجھنا چاہیے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی جب اوور ویو ہوا تھا میرے خیال ہے اس وقت جی، مگر یہ بہت ڈیٹیل میں کانسیپٹس نہیں ڈسکس ہوئے تھے، یہ پاسنگ میں ڈسکس ہوئے تھے. ہاں جی یہی میں بھی کہنا چاہ رہا تھا. جی، میں نے پڑھی تھی دونوں ریڈنگز، اور اس میں جو مجھے سمجھ آیا تھا وہ یہ تھا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو تھے ساؤتھ ایشین انٹلیکچوئل ڈسکورس کا کی پارٹ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ سرہندی صاحب نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا تھا، بیکاز ان کے خیال میں وحدت الوجود جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے لوگوں کا سینس فار ڈیوینٹ پریکٹسز، just to justify deviant practices. اور پھر اس کے اوپر جو سیکنڈ ریڈنگ آپ نے بھیجی تھی اس میں تنقید یہ اس کے بعد سوری آئی ایم ناٹ ویری گڈ ود نیمس، مگر پہلی ریڈنگ میں پھر یہ بھی تھا کہ شیرانی مولانا شیرانی نے اس کو وحدت الوجود کو دوبارہ ری ایمفسائز کیا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ دس از بیسڈ آن وحدت الوجود از اسینشیل، یا یہ غیر شرعی نہیں ہے. اس کے بعد سیکنڈ ریڈنگ میں یہاں بھی بات آئی تھی کہ سرہندی صاحب کا جو کانسیپٹ تھا وحدت الوجود کا، وہ ایٹ دیٹ ٹائم واز ناٹ the main discourse. اور یہ بعد کی انٹرپریٹیشن ہے ہماری کہ وحدت الشہود جو ہے وہ ایک میجر ڈسکورس بن گیا ہے. اٹس مور ڈریون بائی the political circumstances، جس میں ایک آپ نے انکلوسیو کانسیپٹ ہے جو وحدت الوجود کانسیپٹ تھے، آپ نے ایک سپریٹ آئیڈینٹی کریٹ کرنی تھی، تو وحدت الوجود کا کانسیپٹ آ گیا. یہاں تک یہ ریڈنگ پڑھ کے مجھے سمجھ آئی تھی. جو چیز ویری فرینکلی میرے پاس میری سمجھ میں نہیں ہے، وہ وحدت الوجود کا ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اور وحدت الشہود کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ، وہ obviously وہ فرینکلی میرے پاس نہیں ہے. تو اس طرح اسے آئی تھنک ایک ان ریڈنگ سے آگے میں کنٹیکسچلائز اتنا زیادہ نہیں کر سکتا، ریڈنگ کی حد تک ہی سمجھ سکتا ہوں. وہی والی بات کی تھی کہ زیادہ وحدت الوجود کو نہیں اتنا ڈسکس کیا گیا، زیادہ اس پہ بات کی گئی ہے کہ شیخ احمد سرہندی نے پیش کیا اس کو، اور کون کون اس کے فیور میں رہے، کون ان کی مخالف میں رہے. پھر یہ بات بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ جو سرہندی کے ساتھ سے اپنے جو شیخ تھے ان کے بیٹے، انہوں نے ان کو اپوز کیا. پھر اس کے بعد انہی کے اپنے جو نقش بندی تھے شاہ ولی اللہ، انہوں نے بھی اس کو جو ہے ایک اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھا کہ وحدت الوجود و وحدت الشہود کی انہوں نے بات کی. زیادہ تر یہی ڈسکشن کی ان دونوں آرٹیکلز میں کہ اس کے اوپر جو ہے اس کی فیور میں کون تھا اور اس کے اگینسٹ کیا تھا، اور یہی چیزیں مجھے زیادہ تر سمجھ آئی اس آرٹیکل میں. یہ دونوں ٹیکسٹ جو آپ سے شیئر کی تھیں، ان کا بنیادی مقصد جو تھا، ایک تو یہ بات کہ اس بات کو ذرا واضح کرنا تھا کہ ہماری پریزنٹ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اکثر اسٹڈیز کی بنیاد پہ کئی دفعہ، وہ وحدت الوجود کو اور وحدت الشہود کو ہماری ساؤتھ ایشیا کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اندر دو کانٹیسٹنگ آئیڈیالوجیز کے طور پر، دو کانٹیسٹنگ تھاٹس کے طور پر، دو کانٹیسٹنگ تھاٹ سٹریمز کے طور پر دکھانے کی جو ایک پریکٹس رہی ہے. تو یہ دونوں ڈاکیومنٹس اصل میں اس بائنری کو بریک کرنے کے لیے تھیں، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ خصوصاً ہماری جو پری کالونیل ٹریڈیشن تھی
اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، اس کے اندر یہ دونوں جو بائنریز اب بنا لی گئی ہیں، تو یہ اس انداز میں کوئی ایسے تھیمز نہیں تھے یا ایسی ڈاکٹرائنز نہیں تھیں کہ جو آپس میں کانٹیسٹنگ ہیں، اور نہ ہی یہ اس دور کی علمی اور فکری ماحول کا یوں سمجھ لیں کہ واحد ایک مباحث تھیں۔ یہ ان دو ڈاکیومنٹ سے ہم اس تاثر کو زائل کرنا چاہ رہے تھے۔ اور جیسے کہ پہلی ڈاکیومنٹ کے اندر آپ نے دیکھا شنکر نائر والی جو تھی، کہ وہ 3-4 صفحوں میں ایک جو ابتدائی جو گفتگو ہے اس میں یہ چیز ہے کہ یہ حقیقت میں تو اس ماحول کے اندر وحدت الوجود ہی کی ڈیبیٹس اور مباحث تھے جن کی کئی صورتیں تھیں، اور اس میں آگے باقی ریمیننگ ٹیکسٹ جو ابھی شیئر نہیں آپ سے ویسے کی، اس میں ان کی ڈیٹیلز میں بھی وہ گئے ہیں کہ جو جون پوری صاحب تھے محب اللہ آبادی کے کانٹیکسٹ میں، جیسے انہوں نے یہ دکھایا کہ وحدت الوجود پہ یا ابن عربی پہ جو محب اللہ آبادی کا کام ہے، تو اس کی ایک کرٹیک جو ہے وہ، یا دوسرے لفظوں میں انہوں نے جو کہا کہ اصل میں محب اللہ آبادی نے اپنی تسویہ بین الافادہ والقبول کی جب بات کی، اور اپنی باقی جو ابن عربی پہ ان کا جو سارا کام ہے، تو اس میں وہ کہیں بھی ان ٹیکسٹ کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ شیخ احمد سرہندی سے مخاطب ہیں، وہ کنٹمپریریز تھے حالانکہ، اور کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جیسے ماڈرن پرسیپشن ہے کہ ان کا کام محب اللہ الہ آبادی کا، وہ اصل میں تو ریوائول تھی وحدت الوجود کی، جو ڈیمیج اس کو وحدت الشہود آف شیخ احمد سرہندی سے پہنچ چکا تھا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ شیخ احمد سرہندی کی بجائے اگر وحدت الوجود پہ کوئی ایک ڈائلاگ چل بھی رہا تھا محب اللہ آبادی کی ٹیکسٹ کے اندر، تو وہ در حقیقت کچھ اور لوگوں کے ساتھ تھا اس ماحول میں، وہ ملا محمود جون پوری کے ساتھ تو ایک نظر آ رہی ہے، وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر چیزوں کو دیکھیں تو آگے ایک ماحول، اور ان کی اپنی جو شرح ہے، اس شرح کی پھر ایک کریٹیک جو ہے ملا جون پوری کی طرف سے، پھر اس کے جواب آ رہے ہیں۔ مطلب وہ جو ایک ایکڈیمک ماحول تھا اور وہ جو ایک انٹلیکچوئل سراؤنڈنگ تھی، اس میں کہیں بھی محب اللہ الہ آبادی کے سامنے شیخ سرہندی کا پرسپیکٹو ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں یا اس پہ بات کر رہے ہیں یا اس کو، میں یہ درست ہے کہ وحدت الشہود ہی کی جو ایک ابتدائی جو کچھ باتیں تھیں، جو سمنانی کی، علاؤالدین سمنانی کے حوالے سے، جو ایک جیورسٹک ان کی ایک جو ٹریڈیشن کے اندر انہوں نے کوئی کریٹیک وحدت الوجود پہ کی تھی، وہ کبھی ریفرنس تو بن جاتی تھی، لیکن شیخ احمد سرہندی کی جس کو ہم آج وحدت الشہود کہہ کے، تو یہ وہاں پر موضوع گفتگو نہیں رہا۔ اور دوسری جو ٹیکسٹ بھی میں نے آپ سے شیئر کی جو ولیم سی چٹھے کی ہے، تو اس پہ انہوں نے ایک جو اس دور کی مطالعہ جو ہندوستان میں آ کے مراد آباد کی شاید رضا لائبریری میں بھی بیٹھ کے اور جگہوں پہ بھی جو اس دور کی ٹیکسٹ کا ایک تفصیلی مطالعہ وہ کرتے رہے اور چیزوں کو دیکھتے رہے، اور اس میں بھی انہوں نے جب اس دور کے مباحث کو دیکھا ہے تو انہیں یہ نظر آیا ہے کہ ایک بہت مائنر ایک
यूं समझ लें एविडेंस इसकी मिलेगी आपको कि कहीं वहदत उश-शहूद जो है वो खुसूसन वो नक्शबंदी जो ट्रेडिशन के अंदर जो शेख अहमद सरहिंदी से ही जो लोग सीख सिखा रहे थे, तो उनके हाँ तो वो इस अंदाज में देखने की कुछ चीजें हो सकता है नजर आ जाए। अदरवाइज बताने का ये मकसूद है कि वहदतुल वजूद के ऊपर होने वाले मबाहिस का ही माहौल था, और उन मबाहिस के अंदर अपने बेशुमार मौजूआत थे। जैसे मुल्ला जौनपुरी ने वो खालिसतन एक यूं समझ लें कि जो डिबेट्स चल रही थी वो मुल्ला दवानी और मीर बाकर दामाद का जो एक शिराजी कॉन्टेक्स्ट था, तो इंडियन स्कॉलर्स भी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुहिबुल्लाह अलाहाबादी की वहदतुल वजूदी फिक्र के ऊपर अपने रिस्पॉन्स दे रहे थे। और वहदतुल शहूद वर्सेस वहदतुल वजूद वाली जो सूरत हाल है ये वहां पर बिल्कुल एब्सेंट नजर आती है। और ये भी एक बात इन दोनों तहरीरों में जो नजर आई है कि इस पे भी एक सूफिया का बाद में कंसेंसस रहा। नो डाउट बेशुमार डिबेट्स में से एक डिबेट के तौर पर मौजूद थी वहदतुल शहूद, लेकिन वो एक मेन स्ट्रीम जो है वहदतुल वजूद के मुकाबले में कोई एक तरह की एक इंटेलेक्चुअल डॉक्ट्राइन के तौर पर नहीं मौजूद थी वहां पर। तो ये एक असल में बुनियादी मकसद था कि इसको देख ये क्यों बन गई बाद के अदवार के अंदर ये डिबेट इस अंदाज में। तो एक तो ये वहदतुल वजूदी डिबेट्स का फैलाव भी इससे नजर आता है इन टेक्स्ट से कि उस दौर में वो किस किस रुख में वो डिबेट्स चल रही थी। तो इसी तरह ये भी एक तासुर के बाद में ये डिबेट्स क्यों इतनी ज्यादा वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद दो कॉन्टेस्टिंग आर्गुमेंट्स के तौर पर क्यों दिखाए जाने लग गए। तो इसकी वजूहात में जैसे कुछ हल्के से इशारे इन टेक्स्ट में कि ये बाद के कुछ ट्रांसलेटर्स जैसे हैं और ओरिएंटलिस्ट जो हैं खसूसन, तो ओरिएंटलिस्ट के काम की वजह से उनकी जो एक चीजों को देखने का असलूब था और उनके जो इस्तशराकी इंटरेस्ट थे उसकी वजह से, और फिर हिंदुस्तान की फिजा के अंदर उन ओरिएंटलिस्ट के साथ बल्कि उन ओरिएंटलिस्ट व्यूज ही की वजह से जो एक नेशनलिस्टिक माहौल पैदा हुआ, तो उसने इस डिबेट को हाईलाइट कर दिया। और ये बाद के अंदर मॉडर्न टाइम्स के अंदर और कॉलोनियल पीरियड में भी खसूसन, तो ये सारी डिबेट उस ओरिएंटलिस्टिक और नेशनलिस्टिक सिनेरियो की पैदा करता थी, और इनको दो कॉन्टेस्टिंग आइडियोलॉजीज के तौर पर दिखाना, और ये उसका एक सार वो बजाते खुद एक लंबी गुफ्तगू है कि उसको देखना और समझना। तो बताना ये मकसूद था कि हमारे अपनी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर, हिंदुस्तानी इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर इसका कॉन्टेक्स्ट ये ओरिएंटलिस्टिक और नेशनलिस्टिक नहीं था, और उसमें जो मामला बन गया वैसे नहीं था। तो वहदतुल शहूद को वहां पर जिस अंदाज में दिखाया बताया गया, तो ये एक इन टेक्स्ट के अंदर से तो वो कॉन्टेक्स्ट जो है डिफरेंट था। और दूसरा इन डॉक्यूमेंट से भी किसी हद तक ये वाजे हुआ होगा कि इब्ने अरबी के हवाले से जो मुजद्दिद हैं शेख अहमद सरहिंदी जो हैं, उनकी अपनी राय भी जो है वो कोई एक मुकाबला आराई वाली फिजा नहीं थी। तो उनकी उनके बारे में बहुत अच्छी राय थी, और इरफान के फाउंडर्स में से उन्हीं को ही वो समझते थे, इब्ने अरबी को। तो मारिफ की बुनियाद के अंदर जो बड़े नाम हैं उनमें से सबसे बड़ा नाम जानते थे शेख इब्ने अरबी को। तो ये भी एक चीज जो है बाद के उनके अपने मकातीब जो उनकी अपनी बुनियादी टेक्स्ट है, उनके जो मकतूबात हैं, मकतूबात इमाम रब्बानी के नाम से पब्लिश भी हुए, तकरीबन
500 के करीब उनके जो खतूत हैं, उनकी ये वहदत शहूद क्या है ये समझना हो, या वजूदियों के बारे में उनकी राय क्या है ये समझना हो, या इब्ने अरबी के बारे में उनकी राय क्या है, ये सारी बातें हमें उन्हीं मकतूबात से ही मिलती हैं। तो उनकी बहुत एक अच्छी राय इब्ने अरबी के हवाले से भी मौजूद है। अब अगली बात कि ये वहदत शहूद है क्या शेख अहमद सरहिंदी की, तो पहला बात तो ये है, जो हमने इस टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट पैदा करने की कोशिश की है, जो हमने 2 रीडिंग्स दी थी, वो यूं समझ लें हमारा आज का एग्जैक्ट वो मौजू नहीं है, लेकिन वो बैकग्राउंड हमें जो चाहिए था इन 2 टेक्स्ट से, हम वो बैकग्राउंड वाजे करना चाह रहे थे, और वो जो असल कॉन्टेक्स्ट था उसको कुछ समझना चाह रहे थे कि वो क्या था जिसमें ये बात हो रही थी वहदत शहूद की। और ये जो बात हो रही थी वहदत शहूद की, और उन मकातीब के अंदर जैसे हमें चीजें मिली हैं, वो क्या नहीं था, वो कॉन्टेक्स्ट हमने उसको समझा कि जिस अंदाज में अब हम समझ रहे हैं मामला ऐसे नहीं था, तो उसमें उसका असल कॉन्टेक्स्ट क्या था, एक तो हम उसकी तरफ अब आते हैं आज की नशिस्त में, और दूसरा ये कि हमने वो वहदत शहूद पे उनका उन मकतूबात इमाम रब्बानी में से उसकी पहली वॉल्यूम के अंदर ही उनका जो लेटर नंबर 43 है, आज उस टेक्स्ट को शेयर भी किया है, जो सबसे बुनियादी मकतूब है उनकी वहदत शहूद या तौहीद शहूदी, जैसा कि वो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, उसको समझना कि तौहीद शहूदी से उनकी क्या मुराद है। हमारा बराह रास्त मौजू क्योंकि आज तौहीद वजूदी नहीं है, लेकिन इस तौहीद शहूदी को समझते हुए, और ये तौहीद शहूदी जो है और यहाँ पर तौहीद वजूदी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बात कर रहे हैं, ये इस मकतूब में दोनों वाजे हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि तौहीद वजूदी पे बात हुई या वहदतुल वजूद पे बात हुई, तो बजाते खुद जैसे हमने कहा कि वो हमारी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की एपिस्टीम भी थी और एपिस्टेमोलॉजी भी थी, तो वो तो बजाते खुद कई नशिस्तें उस पे दरकार हैं उसको डिस्कस करने के लिए। तो वहदत शहूद या तौहीद शहूदी जो है, वो इस टेक्स्ट में जो अभी हम देखेंगे, ये इस मकतूब के सिर्फ 2 पेजेस हम ऑलमोस्ट जो हैं इसमें देखेंगे, क्योंकि उसमें बुनियादी ये थीम उन 200 में से 3-4 सफ़ों की, ये सारी भी पढ़ना चाहें तो वो भी मैंने शेयर की है। तो इसका जो हकीकी कॉन्टेक्स्ट है कि शेख अहमद सरहिंदी जो हैं वो एक तरह से अपने कॉन्टेम्पलेटिव एक्सपीरियंसेस जो थे, जो अपने मुशाहिदात थे, उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं असल में। और ये गुफ्तगू अहम क्यों थी और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था इन बातों का वहां पर, और उनके बयान से भी जैसे कि अंदाजा होगा कि वो नक्शबंदी ट्रेडिशन जैसा कि सेंट्रल एशिया में थी, तो हिंदुस्तान में शेख अहमद सरहिंदी ने उसको एक नई सूरत भी अता की उस नक्शबंदी ट्रेडिशन को, और यहाँ पर उसकी अपनी एक खास सूरत डेवलप हुई, और इस पे उन्होंने बहुत मेहनत की। और उस नक्शबंदी ट्रेडिशन के अंदर शेख अहमद सरहिंदी को उन कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस से कैसे गुजारा जा रहा था, हजरत बाकी बिल्ला की तरफ से, उनके जो मुर्शिद हैं, और उससे भी पहले उनके अपने वालिद जो हैं, तसव्वुफ की जिन तहरीरों से उनको मुतारफ करवाते रहे और उनके बारे में वो चीजें बताते रहे, और बाद में उनकी कॉन्टेम्पलेटिव जो है प्रैक्टिसेस के अंदर वो बातें मुशाहिदे में जिस तरह आती रही, तो ये एक माहौल है। और फिर ये माहौल जो था, इस सारी कॉन्टेम्पलेटिव डिस्कोर्सेस की बुनियाद के ऊपर इन सब को वो एक पेडागॉजिकल नीड के तहत यूज कर रहे थे। वो अपने जो उनसे इन कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस को सीखने वाले थे,
उनको समझाने के लिए आगे भी ये सारी चीजें और इन प्रैक्टिसेस से गुजारने के लिए, और उन्होंने इस कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस के अंदर कई चीजें जो बड़े तवील मुजाहिदे के बाद हासिल की थी, वो अपने से बाद आने वालों के लिए उन प्रैक्टिसेस को जरा सिंप्लीफाई करके, उनका वो अरसा जो है उसकी तवालत को कम करके, उन मुशाहिदों को उनको थोड़े अरसे में ही एक्सपीरियंस करवाने की एक जो पेडागॉजी डेवलप कर रहे थे, ये डिस्कोर्सेस उसके अंदर सारी चल रही हैं और उस माहौल में ये चल रही हैं। इसका अपना एक पेडागॉजिकल सिनेरियो था, ना कि ये मुहिबुल्लाह अलाहाबादी और शेख अहमद सरहिंदी की वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के ऊपर कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स और डिबेट थी। ये एक इस वहदतुल शहूद की जो डेवलपमेंट की जो एक कॉन्टेक्स्ट है, वो प्योरली पेडागॉजिकल था, और वो पेडागॉजी भी खालिसतन जो है वो कॉन्टेम्पलेटिव स्टडीज के हवाले से थी। ये एक बात जो है ये वाजे करना मकसूद था इस कॉन्टेक्स्ट का, कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीजें ढल रही थी और हो रही थी। अब हम आते हैं उस टेक्स्ट की तरफ, उनके जो लेटर है 43, उसकी टेक्स्ट अगर सामने ले आए तो हम उसकी मदद से इसको पढ़ना शुरू करते हैं और इसको समझते हैं कि जैसे मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे ये कहा कि इस कॉन्टेक्स्ट को हमने कुछ पढ़ा भी और किसी हद तक ये वाजे है। तो असल चीज तो ये है कि वो तौहीद शहूदी से क्या मुराद है, तो हम वो मुख्तलिफ लोगों की जुबानी सुनने की बजाय हजरत मुजद्दद की अपनी तहरीरों में जैसे है और उन मकतूबात में से उनके मकतूब ये आपने 43 के अंदर, अच्छा 43 का था जी जी, मकतूब लेटर नंबर 43 वॉल्यूम 1 का, ये 3 वॉल्यूम्स में वैसे अब ये 1200-1300 सफहात पर मुश्तमिल हैं ये मकतूब। जी, अब नजर ये आ रहा है। जी जी, ये वो पूरी खुल गई ये डॉक्यूमेंट, मैंने वैसे सिर्फ 2 पेजेस भी इसके हाँ नहीं, आपके सामने वो ये 43 निकाल लिया। ठीक पूरा ही खुल गया, तो अच्छी बात है, ये ज्यादा अच्छा है। बाद में तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक ठीक हो गया। तो इसमें वैसे ये इब्तदाई तारफी पैराग्राफ भी इसका मकतूब के बाकायदा शुरू होने से पहले ये भी पढ़ लिया जाए तो अच्छी बात है। वैसे हमारा तो मकतूब के डिटेल में हम पहले 2 सफ़ों को, इसके बाद वालों को ये पढ़ें। यही मकतूब जहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर हेडिंग जहाँ मकतूब 43 की थी, पहले ठीक खड़े थे आप। इस पैराग्राफ को अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये ये मकतूब का एक कौन पढ़ेगा? जी जी। मजर साहब पढ़ना चाहे, वरना रमीशा। मजर साहब। ये पढ़ देता हूँ। इस बयान में कि तौहीद 2 किस्म की है, शहूदी और वजूदी, और वो जो जरूरी है तौहीद शहूदी है जिससे फना मुतलक है, और तौहीद शहूदी अक्लो शुरू के साथ मुखालफत नहीं रखती, बरखिलाफ तौहीद वजूदी के और उन मशाइख के अक़वाल की जो तो जो तौहीद वजूदी में नजर करने वाले हैं, तो तौहीद शहूदी की तरफ तावील करनी चाहिए ताकि मुखालफत की गुंजाइश ना रहे। और तौहीद शहूदी मर्तबा ऐनुल यकीन में से है जो हैरत का मुकाम है, और जो जब इस मुकाम से गुजर कर हक़ुल यकीन तक पहुंचते हैं तो इस किस्म के अहवाल और अक़वाल से किनारा करते हैं और इस मज़मून के मुनासिब सवालों और जवाबों और रोशन मिसालों के बयान में सरदारी की पनाह वाले शराफत के मर्तबा वाले शेख फरीद की तरफ लिखा। ये अरबी अब मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है, आगे से अल्लाह आगे ताला से। आपको जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इस चीज से बचाए तो जो ये आपको इस ऐब लगाए। कॉन्टेक्स्ट में ये इब्तदाई जो गुफ्तगू आई है, इसी की ही अब तफसील आगे आ रही है, जिसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इन 2 किस्मों को, तौहीद शहूदी और तौहीद वजूदी जो है, और जो सबकी आज की गुफ्तगू में यही था कि ज्यादा बुनियादी समझने की जरूरत इसको ही है। तो ये बता रहे हैं कि शेख फरीद की तरफ लिखा गया ये मकतूब है, खत है,
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی, پڑھ لیں, یہاں سے پڑھتے چلے جائیں. اور اس چیز سے آخری لائن. بچائے جو آپ کو عیب لگائے اور محفوظ رکھے آپ کو, اس چیز سے جو آپ کو دھبا لگائے, وہ توحید جو اسنائے راہ میں اس بزرگ گروہ کو حاصل ہوتی ہے, وہ قسم پر ہے توحید شہودی اور توحید وجودی. دو قسم پر ہے, توحید جی وجودی اور توحید شہودی. توحید شہودی ایک کو دیکھنا ہے, یعنی ایک کے سوا لگ کو کچھ مشہود نہیں. سالک اس کو. ایک کے سوا سالک کو کچھ مشہود نہیں. اور جی توحید وجودی ایک موجود کو جاننا اور اس کے غیر کو نابود سمجھنا, اور غیر کو معلوم جاننے کے باوجود ایک کا مظہر اور جلوہ خیال کرنا ہے. یعنی کہ وہ کہہ جی رہے ہیں, سوری میں اب اس کو ٹھیک ہے. تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس فکرے کو. جی جی توحید شہودی ایک کو دیکھنا ہے, یعنی ایک کے سوا سالک کو کچھ مشہود نہیں. اور ٹھیک ہے. توحید وجودی ایک موجود کو جاننا اور اس کے غیر کو نابود سمجھنا, اور غیر کو معلوم جاننے کے باوجود ایک کا مظہر اور جلوہ خیال کرنا ہے. اوکے, سو وہ بیسیکلی کہہ رہیں گے دونوں ایک ہی چیز ہیں. ٹھیک ہے. بس توحید وجودی علم الیقین کی قسم ہے, اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم ہے. توحید شہودی اس راہ کی ضروریات سے ہے, کیونکہ فنا اس توحید کے بغیر ثابت نہیں ہوتی, اور مرتبہ عین الیقین اس کے سوا میسر نہیں ہوتا. مرتبہ عین الیقین اس کے سوا میسر نہیں اور ہوتا. مرتبہ عین الیقین اس کے سوا میسر نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں ایک کو غلبہ کے ساتھ دیکھنا اس کے ماسوا کے نہ دیکھنے دیکھنے کو. کو مستلزم ہے. سوری, میری بیچ میں اب کال آ رہی ہے اور وہ اسکرین ایک دم ختم ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. دیکھنے کو مستلزم. مستلزم ہے, برخلاف جی توحید وجودی کے کہ وہ ایسی نہیں ہے, یعنی ضروری نہیں ہے, کیونکہ علم الیقین بغیر اس معرفت کے حاصل ہے, کیونکہ علم الیقین اس کے ماسوا کی نفی کو تسلسم نہیں ہے, مستلزم حاصل نہیں ہے. مستلزم نہیں. جی مثلا بس ایک شخص. یہاں تک کافی ہے میرا خیال, ایک دفعہ. اوکے, ٹھیک ہے. آگے ایک اور گفتگو اسی کا ہی ڈیٹیل چل رہی ہے. تو یہاں تک ابھی آپ لوگوں نے اس کو جو دیکھا, تو اس پہ کوئی شیئر کرنا چاہے گا, اس سے کیا سمجھ آئی ہم نے؟ یہ خصوصاً توحید شہودی ایک کو دیکھنا ہے, یہاں سے جو یہ پیراگراف شروع ہو رہا ہے, تو اصل جو بات ہے وہ یہیں سے ہی شروع ہو رہی ہے. پہلے تو ایک طرح اس کی ہیڈنگ سیٹ ہوئی ہے کہ توحید شہودی اور توحید وجودی. اب یہاں سے وہ باقاعدہ یہ پیراگراف جو پیج 195 پہ نیا پیرا شروع ہو رہا ہے, اس کے اندر جو توحید شہودی اور توحید وجودی کا ایک فرق انہوں نے سامنے رکھا ہے اسی پیراگراف میں. تو آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اس میں شیئر کرنا چاہے تو اس جی بات کوئی والنٹیئر کرے گا؟ کہ اس کو ایک تو کیسے. جیسے ایکسپیرینشل لرننگ ہے, ایک جی ایکسپیرینشل لرننگ ہے اور ایک آبزرویشنل لرننگ ہے. اس کی ڈفرینسیشن کہ ایک آبزرو کر رہے ہیں اور ایک ایکسپیرینس کر رہے ہیں. صحیح, ایک تو یہ ہو گیا. بالکل جی. اور بھی کوئی اس پہ جی رمیشا. کامنٹ؟ میں ابھی سوچ رہی ہوں کیونکہ مجھے ذرا بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے آج, کیونکہ جی مجھے جی کچھ باتوں میں وہ لگ رہا ہے کہ ایک ہے, پر مطلب آبزرویشن اور جو ایکسپیرینشل ہے وہ لنک بھی لگ رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی ذرا میں کنفیوز ہوں. جی افیرہ. جی. میری طرف آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے, تو مجھے کچھ آدھی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں آدھی نہیں. نہیں تو آپ جی پڑھ نہیں پا رہے, اسکرین پہ آ رہا ہے نا. ہاں ابھی میں نے دیکھا اسکرین پہ, زیادہ میں شاباش شاباش. سننے کی. جی چلے بعد میں آپ پھر ابھی آپ سنیے گا. تو یاور صاحب آپ بتائیے کیا سمجھ آئے؟
یہ تو بار بار پڑھ کے شاید سمجھ آئے، مگر مجھے جتنی سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ایک لنک بن رہا ہے توحید شہودی اور توحید وجودی کا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں آپ کو توحید کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ایک کا جس طرح مجھے سمجھ آئی ہے، ایک توحید شہودی جو ہے وہ ایک شے کا یا شہود کا کو دیکھنا، اس پہ ادھر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور دوسرے کا توحید وجودی کا آغاز وجود کے کانسیپٹ سے ہوتا ہے۔ یہ بات بیسک مجھے سمجھ آئی ہے۔ جی اور بھی کوئی اس پہ؟ ابھی جتنے لوگ ہیں سب نے بات کر لی ہو نا؟ گئی بات ہو گئی جی۔ اس کو میں آپ کی جو اس میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر جیسے ہم بھی ابھی شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ یہ دو کانٹیسٹنگ ڈاکٹرائنز کے طور پہ دیکھنے کا جو ٹرینڈ تھا، اب اس تحریر میں بھی جیسے یہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ توحید کی دو یا دو طرح کی علیحدہ توحیدیں نہیں ہیں، یہ بلکہ ایک ہی طرح کی یا ایک ہی ایونٹ کو پرسیو کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو علیحدہ ایونٹس ہیں جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک توحید شہودی ہے کوئی جو ہماری بظاہر کنسپشن جیسے بن رہی ہوتی ہے کہ حضرت ابن عربی کے حوالے سے جو شاید ان کا کوئی ایک ڈاکٹرائن کے طور پر اس کو دیکھنا، اور ایک شیخ سرہندی کے اپنے کچھ جو ایکسپیرینسز ہیں اس کا یہ وہ توحید شہودی ہے، بلکہ وہ ایکسپیرینس توحید ہی کا ہے۔ اس توحید ہی کے ایکسپیرینس کو کچھ لوگ وجودی کہہ رہے تھے اور شیخ احمد سرہندی یہاں اس کو شہودی کہہ رہے ہیں۔ اسی توحید کو ہی وجودی کیسے دیکھ رہے ہیں، اور شیخ احمد سرہندی اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ وجودیوں کا دیکھنا پرابلمیٹک ہے جیسے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اسی توحید کو وہ اصل میں تو شہودی ہے۔ یہ بات شیخ احمد سرہندی یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی یہ کرٹیک در حقیقت ابن عربی کی کرٹیک نہیں تھی، اور نہ ہی ابن عربی کا پورا جو وجودی جو ڈسکورس کا کانسیپٹ ہے، بلکہ جو ان کے اپنے دور میں وجودیوں کا جو موقف تھا، یا اس دور میں جو ڈیفرنٹ پریولنٹ سٹانسز تھے، ان کو وہ وجودی کہہ رہے ہیں، اور اسی توحید کو ان کے دیکھنے کی بجائے اپنے کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس میں جو سمجھ آ رہی ہے اس کو شہودی کہہ رہے ہیں۔ اور اس پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وجودیوں کی جو سمجھ توحید کے بارے میں تھی اس دور میں، وہ ان کے رائے میں یہاں پر وہ در حقیقت، اس میں آگے بھی ٹرم اور اس کی طرف کسی نے ابھی اسی کو ہائی لائٹ کیا شروع میں، اسی فرق کو کہ ایکسپیرینشل کی ایک اصطلاح استعمال کی اور دوسری شاید آبزرویشنل کہا انہوں نے۔ تو اصل میں یہاں پر جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں شیخ احمد سرہندی کے ہاں، وہ ٹرمز یوز ہو رہی ہیں کہ توحید وجودی کو انہوں نے علم الیقین کی قسم قرار دیا۔ علمی اور تھیوریٹک سرٹینٹی، یہ تھیوریٹک سرٹینٹی کی ایک صورت ہے جو وجودی توحید کو جیسے سمجھ رہے تھے، اور اپنا جو شہودی سٹانس وہ سامنے لائے ہیں اس کو وہ عین الیقین کہہ رہے ہیں۔ تو وہ سرٹینٹی آف ویژن یہ کہہ رہے ہیں اس کو عین الیقین۔ تو یہ توحید وجودی کو وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے ایک تھیوریٹک کنسرن قرار دے رہے ہیں،
जबकि जिस तौहीद शहूदी को वो यहाँ पर समझाने जा रहे हैं इस मकतूब के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि वो महज एक थ्योरेटिक कंसर्न नहीं है, बल्कि उनकी अपनी पेडागॉजी जिनके लिए वो वजह भी कर रहे हैं और खुद भी जिस पेडागॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से वो गुजरे हैं, हजरत बाकी बिल्ला ने जिस एक्सपीरियंस से उनको गुजारा, और उनके वालिद भी बचपन में जो तहरीरें पढ़ के उनको सुना रहे थे इस तौहीद के हवाले से, और अपने कंटेम्पलेटिव एक्सपीरियंस में से जब वो गुजरे हैं तो उनको जो चीजें मुशाहिदा हुई हैं, तो अब वो उसको तौहीद शहूदी कह रहे हैं। तो ये इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन इस कैटेगरी के अंदर इनको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें असल में वो सिर्फ तौहीद शहूदी को डिफाइन ही नहीं कर रहे, बल्कि साथ ही तौहीद शहूदी को डिफाइन करने का जो पर्सपेक्टिव है वो भी वाजे कर रहे हैं, या अपनी मेथोडोलॉजी भी सामने लेके आ रहे हैं। वजूदियों की मेथोडोलॉजी उनके बकौल इल्मी है, स्पेकुलेटिव है, थ्योरेटिक है, जबकि उनकी अपनी मेथोडोलॉजी जो है वो ऐनुल यकीन पर बेस्ड है, कॉन्टेम्पलेटिव होने की वजह से, वो महज थ्योरेटिक नहीं है। तो ये उनकी यहां पर मुराद है। तो तौहीद शहूदी का जो उनका स्टांस है वो असल में उनके कॉन्टेम्पलेटिव एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो आज की मॉडर्न रिसर्च के अंदर भी जैसे अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स पर जाने से पहले अपनी मेथोडोलॉजी को वाजे कर देते हैं, तो वजूदियों की मेथोडोलॉजी और अपनी मेथोडोलॉजी का फर्क भी यहां पर वो वाजे कर रहे हैं कि उनका मेथड थ्योरेटिक है, इल्मुल यकीन पर बेस्ड है, जबकि मेरा मेथड जो है वो क्या बता रहे हैं कि वो ऐनुल यकीन पर बेस्ड है, वो थ्योरेटिक नहीं है, इल्मी नहीं है, वो ऐनुल यकीन पर बेस्ड है, वो कॉन्टेम्पलेटिव एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है उसकी जो वो बात कर रहे हैं, वो आगे उसकी डिटेल आगे आ रही है कि ये कॉन्टेम्पलेटिव एक्सपीरियंस जो है उनका, तो एक तो बुनियादी फर्क यहां पर तौहीद वजूदी और तौहीद शहूदी के अंदर यूं कह लें कि उनकी अपनी अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजीज का ही फर्क सामने आ गया कि जो हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के बकौल है, या जो उनका मौक़िफ़ है कि इसमें मेथोडोलॉजी का ये फर्क है। आगे थोड़ा सा चले तो अब वो वाजे होगा कि वो उनका जो कंटेम्पलेटिव एक्सपीरियंस है वो था क्या, जिसको वो तौहीद कह रहे हैं, वो तौहीद का एक्सपीरियंस क्या है। जी वो आगे नजर आएगा। इससे आगे आप ये मेरा एक सवाल है कि ये तौहीद से मतलब अल्लाह के बारे में ये बात हो रही है। अगले पैराग्राफ में यही बताने लगे कि तौहीद से मुराद उनकी क्या है। अल्लाह को ये इस फिक्रे के अंदर जैसे उन्होंने कह दिया ना कि पस तौहीद, ये पहला फिक्रा ही, तौहीद शहूदी एक को देखना है, यानी एक सालिक के सिवा सालिक को कुछ मशहूद नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, मुशाहिदे में नहीं होता। तो तौहीद से मुराद यहां पर अल्लाह का एक होना ही है, लेकिन वो अल्लाह का एक होना ये बता रहे हैं कि जो सालिक है, एस्पायरेंट है, जो सुलूक की राह पर चलने वाला है, एक्सपीरियंस करने वाला है, अल्लाह का वो एक होना जो सालिक को दिख रहा है वो असल में है क्या। वो तौहीद हकीकत में जो सालिक एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी हकीकत क्या है, उस एक्सपीरियंस की हकीकत को डिफाइन कर रहे हैं यहां पे तौहीद शहूदी कहकर। तो तौहीद से मुराद अल्लाह का एक होना ही है, और अल्लाह के सिवा कुछ ना होना या नजर ना आना, इसी का नाम ही तौहीद यहां पर कहा जा रहा है। आगे उसकी डिटेल आ रही है मिसाल से इस पैराग्राफ के अंदर जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं।
اب یہاں پر اس کو ان دونوں لائنوں کو ایک دفعہ اور دیکھ لیں تاکہ یہ بھی ایک چھوٹی سی وضاحت ہو جائے. جو ابھی ہم نے میتھڈالوجی کا فرق کہا شیخ کے اپنے لفظوں کے اندر, کہ جس کو ہم نے کہا کہ یہ ایک علم ہے توحید وجودی, اس کے لیے انہوں نے کیا ٹرم یوز کی ہے, دوسری لائن جو ہے اس پیراگراف کی, ایک موجود کو جاننا. اب جاننا جو ہے موجود کو, موجود ایک ہے, دونوں وجودیوں کو بھی اور شہودیوں کو بھی, دونوں کو بھی اللہ کا ایک ہونا جو ہے یہ دونوں کا ہی کلیم ہوتا ہے. لیکن وجودیوں کا اللہ کا ایک ہونے کا کلیم یہاں پر شیخ احمد سرہندی کہہ رہے ہیں وہ ایک موجود کو جاننے پر بیسڈ ہے, اس کے نالج پر بیسڈ ہے, اس کے علم پر بیسڈ ہے. وجودیوں کی سرٹینٹی علمی ہے, تھیوریٹک ہے, یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے غیر کو نابود سمجھنا, اور جو کچھ بھی اس ایک کے سوا ہے وجودی اس غیر کا نہ ہونا سمجھتے ہیں, اور غیر کو معلوم جاننے کے باوجود اس کا ایک مضر اور جلوہ خیال کرتے ہیں. اور غیر کو ما سوا اللہ جو ہے یا اللہ کے سوا اگر کچھ ہے تو اس کو معلوم تو جانتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں وجودی, لیکن اس معلوم کی حیثیت کو وہ اللہ کی مینیفیسٹیشن سمجھتے ہیں. غیر اللہ کا علم تو ہے ان کو, لیکن اس کو محض وہ ایک مینیفیسٹیشن قرار دے رہے ہیں, حقیقت میں اس کا ہونا قرار نہیں دے رہے, حقیقی ہونا اس کا قرار نہیں دے رہے, وہ اس حقیقی کی مینیفیسٹیشن ہے وجودیوں کی نظر میں. یہ سارے کا سارا ان کا جو ڈسکورس ہے یہ علمی ہے اور تھیوریٹک ہے. شیخ احمد سرہندی کا یہاں پر جو کلیم سامنے نظر آ رہا ہے, اور توحید شہودی پہلی لائن کے اندر جو انہوں نے ڈیفائن کی ہے, ایک کو دیکھنا ہے, دونوں میں اللہ کے ایک کے بارے ہی کنسرن یہی ہے, لیکن ایک میں ایک کو دیکھنا ہے توحید شہودی میں, اور توحید وجودی کے اندر ایک موجود کو جاننا ہے. یہ بیسک میتھڈالوجی کا ایک جو کنسرن ہے کہ ایک کو جاننا جو ہے تھیوریٹیکل ہو جاتا ہے, علمی ہو جاتا ہے, اور ایک کو دیکھنا جو ہے وہ کنٹمپلیٹو ہو جاتا ہے, ایکسپیرینشل ہو جاتا ہے. تو توحید شہودی ایک کو دیکھنا ہے, یعنی ایک کے سوا سالک کو کچھ مشہود نہیں ہوتا. تو ایک کے سوا سالک کو کچھ مشہود نہیں ہوتا سے یہ مراد ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک سالک دکھتا ہے, کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس میں آتا ہے, اور اس کے سوا کچھ بھی ایکسپیرینس میں نہیں آ رہا کنٹمپلیٹو میں اس لمحے میں. تو یہ یونٹی کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کو ایکسپیرینس کرنے کی یہ حالت, یہ سٹیٹ کہ جہاں پر صرف وہ ایک دکھ رہا ہے, اس کے سوا کچھ دکھ نہیں رہا, دکھائی نہیں دے رہا. دکھائی نہیں دینے سے یہاں پر مراد کنٹمپلیٹو وٹنس کے اندر نہیں آ رہا, کنٹمپلیٹو مشاہدے کے اندر نہیں آ رہا. تو توحید شہودی در حقیقت ایک ایسا یونٹی کا ایکسپیرینس ہے جس میں صرف ایک ہی دکھ رہا ہے, اس کے سوا کچھ ایکسپیرینس نہیں ہو پا رہا. اس کو توحید شہودی کہہ رہے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس کی نوعیت جو ہے وہ اصل میں کنٹمپلیٹو ہے, مشاہدہ ہے, کشف ہے. اس انداز میں اس کو دیکھیں, مشاہدے کے انداز میں دیکھیں. تو یہ ایک دکھنا اور علمی سطح پر ایک جاننا, یہ دو مختلف باتیں ہیں. توحید وجودی ایک جاننے کا نام ہے, اور توحید شہودی در حقیقت ایک دیکھنے کا نام ہے. تو یہ اسی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ یونٹی آف بینگ یا یونٹی آف ایگزسٹنس,
یہ وجود کو ایک جاننا ہے شیخ احمد سرہندی کی نظر میں. شیخ احمد سرہندی توحید وجودی کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں وہ ایک جاننا کی ٹرم میں ڈیفائن کر رہے ہیں, ایک کو جاننا اور ایک ہی جاننا اس کو بس. جبکہ توحید شہودی کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپیرینس میں ایک آ رہا ہے. اس میں دو فرق ہو گئے, ایک تو یہ جاننے کی بجائے علم کی بجائے عین کی کیٹیگری میں چلا گیا, سرٹینٹی کی, عین الیقین میں, کہ یہ دیکھنے سے متعلق ہو گیا, کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس سے متعلق ہو گیا. دوسرا ان کا اصرار جو اس میں نظر آ رہا ہے اس بات پہ کہ یہ یونٹی ان اپیئرنس ہے. میتھڈالوجی کے فرق نے ڈیفینیشن پہ ایک بہت بڑا جو فرق پیدا کر دیا, یہ یونٹی ان بینگ نہیں ہے. ان کا جو علم ہے وہ یونٹی آف بینگ کا ہے, یونٹی آف ایگزسٹنس کا ہے. جبکہ شیخ احمد سرہندی کا توحید شہودی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونٹی آف بینگ نہیں ہے, یہ در حقیقت یونٹی ان سینگ ہے. وجودیوں کے علم میں یونٹی آف ایگزسٹنس جیسے کہ ہے, یہ ویسے نہیں ہے, یہ ان ایگزسٹنس نہیں ہے, یہ در حقیقت صرف اور صرف دیکھنے میں ایسے دکھائی دے رہی ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ ان کی ڈیفینیشن اس کی سبجیکٹو نیچر کو دکھا رہی ہے کہ وہ دیکھنے والے کو, سبجیکٹ کو یہ یونٹی نظر آ رہی ہے. حقیقت میں یہ ایسے ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اب ان کا توحید شہودی میں کیا موقف ہے, وہ یہ ہے کہ اگلی سٹیٹ میں جا کر یہ ایسے نہیں رہتی. یونٹی کے ایکسپیرینس کی ایک خاص سٹیٹ میں وہ صرف ایک جو دکھ رہا ہے وہ در حقیقت صرف یونٹی ان سینگ ہے. وہ صرف دیکھنے میں اور مشاہدے میں اور کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس میں ایک دکھ رہا ہے, حقیقت میں وہ وہاں پر صرف ایک نہیں ہے. اگلی ان کی ایکسپیرینس کو جب شیئر کریں گے تو اس کی یہ والی ایک انڈرسٹینڈنگ سامنے آئے گی. جبکہ وجودیوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کو یہ وجودیوں کا علم کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھنے میں ایک نہیں, سبجیکٹو نہیں. جو وجودیوں کا اصل کلیم ہے کہ آبجیکٹو لیول کے اوپر بھی وہ ایک ہی ہے. ایکسپیرینس میں جو یونٹی آتی ہے وہ اصل میں آبجیکٹولی بھی اللہ کا ایک ہی ہونا ہے. توحید آبجیکٹولی دیکھنا وجودیوں کا جو اپنا پرسپیکٹو ہے, اور ان کے پرسپیکٹو کے اندر جو شہودیوں کا پرسپیکٹو ہے, شیخ احمد سرہندی کا پرسپیکٹو ہے کہ توحید اصل میں ایک ایکسپیرینس ہے, ایک سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے, اگرچہ وہ کنٹمپلیٹو ہے. تو وہ دیکھنے والے کو ایک یونٹی نظر آ رہی ہے. آگے اس کا حقیقت کیا ہے اس پہ آگے وہ بات کریں گے کہ وہ صرف دیکھنے کی حد تک ایک ہے, ایکسپیرینس میں ایک آ رہی ہے, دیکھنے میں ایک آ رہی ہے, سینگ میں ایک ہے, بینگ میں ایک نہیں ہے. تو اسی لیے یہ وحدت الشہود ہے, یونٹی ان سینگ ہے. جی یہ بات تھوڑی سی واضح ہے. جی سمجھ تو آئی ہے بات ابھی تک, مگر اس سے پھر آگے ایک اور مثال سوال سے پیدا ہوتا ہے. جی سوال کر لیں آگے, مثال میں یہ بات اور واضح ہو رہی ہے. آگے آپ پروبیبلی مثال دے دیں تو پھر میرا سوال شاید کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آگے پڑھیں یہ اس کی جو مثال کیا, بلکہ وہ اس ایکسپیرینس کو بیان کر رہے ہیں اب آگے, جس میں یوں نظر آ رہا ہے, جو ہم نے جس کو کنسپچولی ابھی ڈسکس کیا. جی آگے وہ فنا بقا کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے اس کو میں نے ابھی نہیں چھیڑا, اس مثال کو پہلے. جی یہ مثلاً یاور صاحب یہ لکھا مثلاً ایک شخص کو, اچھا حاصل کلام یہ ہے, آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے. مثال نہیں پڑھنی, مثلاً ایک شخص کو آفتاب کے وجود.
نہیں یہاں سے شروع کر دینا, حاصل کلام یہ سی آگے وہ اوکے ساتھ آتی چلیں جائے گی. ایک فکرہ یہ زیادہ, یہ پڑھ دیں بس ساتھ. ادھر اچھا کیا یہ حاصل کلام یہ ہے, حاصل کلام یہ ہے کہ اس کے ایک کے علم کا غلبہ اس کے ماسوا کے علم کی نفی کو مستلزم کر ہے. یہ لفظ کا مطلب کیا ہے سر, یہ بتا دیں. مستلزم مطلب لازم کر رہا ہے, اس پہ بائنڈنگ کر رہا ہے. اوکے تو اوکے اب ایک کے علم کا غلبہ, وہ یونٹی کا جو ایکسپیرینس ہے جس میں ایک نظر آ رہا ہے بس, تو اب ایک کے علم کا غلبہ جو وجودیوں کا ہوتا ہے وہ اس کو ما سوا کے انکار اس کے لیے لازم کر رہا ہے جی. ان کے علم کے مطابق. وہ ایک کے ایکسپیرینس میں اتنے ڈوب گئے ہیں, مطلب ہے کہ ما سوا جو ہے, ایک کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی نفی ہو رہی ہے اس کے اندر. جی آگے چلیں. مثلاً ٹھیک ہے, اب یہ مثال مثلاً بڑی ایک کلیئر کر شخص دی. کو ٹھیک ہے, مثلاً ایک شخص کو آفتاب کے وجود کا علم حاصل ہو گیا تو اس یقین کا غلبہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ ستاروں کو اس وقت نیست و نابود جانے, لیکن جب آفتاب کو دیکھے اب وہ گا. یہ بات کر رہے ہیں, اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو سورج کے وجود کا اگر ایگزسٹنس کا علم ہو جائے تو اس پہ یہ لازم نہیں ہے کہ ستاروں کو وہ کہے جی کہ ہیں ہی نہیں. تو ٹھیک ہے اگرچہ سورج جو ہے وہ زیادہ شائننگ ہے, اس کے موجودگی کے اندر ستارے نہیں نظر آ رہے ہوتے اس وقت, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ستارے ہوتے ہی نہیں. وجودیوں کا ٹھیک ہے ایکسپیرینس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کا ہے کہ سورج کو جب دیکھا تو ستاروں کا انکار کر دیا, حالانکہ اس وقت تو وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے, ایکسپیرینس میں نہیں آ رہے. ایکسپیرینس میں وہ سورج آ رہا ہے بس, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہی مان لیا جائے کہ اور کچھ نہیں ہے. جی چلیں آگے چلتے ہیں جی. لیکن جب آفتاب کو دیکھے گا اس وقت ستاروں کو دیکھے گا اور آفتاب کے سوا اس کو کچھ نظر نہ آئے گا, اور اس وقت بھی جب کہ ستاروں کو نہیں دیکھتا وہ جانتا ہے کہ ستارے موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں اور سورج کی روشنی میں مغلوب ہیں. اور یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ستاروں کے وجود کی نفی کرتے ہیں انکار کے مقام میں ہے, اور جانتا ہے کہ یہ معرفت صحیح نہیں ہے. بس توحید وجودی کے ہل گیا سر, جس میں ما سوائے ذات حق جس کی میں ما نفی ہے. سوائے ذات حق کی نفی, بس توحید وجودی کہ جس میں ما سوائے ذات حق کی نفی ہے, عقل اور شروع کے ساتھ مخالف ہے, جی برخلاف توحید بس شہودی. اوکے ٹھیک ہے, یہاں پر روکتے ہیں. اب وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ وجودیوں کا جو علم ہے یا ان کی جو یونٹی آف بینگ ہے, اس کا پرابلم وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے علم میں وہ سورج کا جو علم آتا ہے اور سورج کی روشنی اور اس وقت ستارے کیونکہ نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو وہ نظر نہ آنے کے باوجود بھی ستارے ہوتے ہیں, تو اس کو وہ انکار کر دیتا ہے صرف اس دیکھنے کی بنیاد کے اوپر. تو یہ فکرہ انہوں نے جو آخر میں اس پہ بولا ہے کہ پس توحید وجودی کہ جس میں ما سوائے ذات حق کی نفی ہے, عقل و شروع کے ساتھ مخالف ہے. کہ وہ سورج کے علاوہ ستاروں کا انکار کر دینا, یہ نہ تو عقل کے مطابق ہے نہ شرع کے مطابق ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقتاً تو ستارے ہیں اگرچہ وہ ان سینگ نہیں ہیں. ان سینگ صرف سورج ہوا پڑا ہے اور ستارے دکھائی نہیں دے رہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے, وہ نظر نہیں آ رہے تو اس لیے ان کے علم میں نہیں ہے اس وقت, ان کے دیکھنے میں نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے علم کا یہ حصہ بنا لیا ہے. یا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وجودی ہیں وہ نیگیٹولی کنڈیشنڈ ہیں, کہ سورج کو اب دیکھ لیا ہے تو یہ اس طرح وہ کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں کہ ستاروں کا انکار کر دیا. یہ یہاں پر
बात समझ लें कि जाते मां से वाए जाते हक की नफी कर दी है उन्होंने। ये उनकी नैरेटिव कंडीशनिंग की वजह से हो गया है, हकीकत में ऐसा नहीं है। वो नॉन कंडीशनड होकर देखें तो वो सितारे मौजूद तो हैं, जिस वक्त सूरज अपनी आबोताब में उस वक्त वो नजर नहीं आ रहे होते। जी, अक्लो ठीक है। शरा के साथ मुखालफ। जी, अब इस मिसाल से अक्लो शरा- वजूदियों का मौकफ और उस पे इनकी क्रिटिक कुछ वाजे हो गई। जी, क्रिटिक वाकई इसको वाजे हुई है थोड़ी, और इससे जी मुझे ये ठीक। लगता है कि वो तौहीद शहूदी को एज कॉम्प्लीमेंटिंग और तौहीद वजूदी के तौर पे पेश शायद कर रहे हैं कि उसके बगैर आप सही तौहीद पे पहुंच नहीं सकते शायद, जी बिकॉज उस इल्म में एक चीज नाकिस है। वो शायद ये आर्गुमेंट पेश कर रहे उस हैं, पे वो मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि उसी एक्सपीरियंस को महज इल्मी बुनियाद पर जब आप डिफाइन करते हैं तो वो एक रॉन्ग डेफिनेशन है, जबकि उसी ठीक को है। अगर आप एक्सपीरियंशियल बुनियाद के ऊपर समझते हुए डिफाइन करें तो उस देखने की हकीकत को, उस कॉन्टेम्पलेटिव एक्सपीरियंस की हकीकत को समझ रहे हो तो फिर वो और तरह से डिफाइन हो जाती है। जी, ठीक है। एक्सपीरियंस वही अब है, सेम ही है। जी जी, ठीक है। अक्लो शुरू के साथ मुखालिफ है। मुखालिफ है, बरखलाफ वजूदियों का तौहीद मौकफ। शहूदी। जी जी ठीक है। जी बरखलाफ तौहीद शहूदी के एक के देखने में कुछ मुखालिफत नहीं, मसलन अब ये आगे आ आफताब के गया कि तुलू में। तौहीद, जी अब ये आ गया कि तौहीद शहूदी का मौकफ क्या है। तौहीद शहूदी वालों को उस यूनिटरी एक्सपीरियंस से इख्तलाफ नहीं है वादतुल वजूद वालों के से। एक दिखना दोनों में कॉमन है, खा वो वादतुल वजूद है, खा वो वादतुल शहूद है, कि जी एक होना और एक दिखना जो उनको दिखाई एक दे रहा है, वो दोनों को सेम दिखाई दे रहा है एक, लेकिन उसमें जी उनमें मुखालफत नहीं। ये कॉमनैलिटी है बिटवीन तौहीद शहूदी और तौहीद वजूदी उनके स्टांस में, कि एक दिख रहा है दोनों। जी आगे, ठीक है। मसलन आफ्ताब के। मसलन आफताब के तुलू होने के वक्त सितारों को नफी करना और उनको मादूम समझना खिलाफ वाक़या है, लेकिन सितारों को उस वक्त ना देखना कुछ मुखालिफ नहीं है, बल्कि वो ना देखना भी आफताब की रोशनी के गलबे और देखने वाले की कमजोरी के बायस है। ठीक है। मतलब ये जिस बात को हमने कहा कि ये सब्जेक्टिव है मामला, देखने वाले की कमजोरी भी मैटर करती है, उसको नजर नहीं आ रहा। उस ठीक है। एक्सपीरियंस के दौरान आफताब की रोशनी इतनी ज्यादा होनी भी मैटर कर रही है कि सितारे नजर नहीं आ रहे। तो ये सब्जेक्टिव होने की वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। जी आगे चलें जी। ठीक है। अगर देखने वाले की आंख उसी आफताब की रोशनी से रोशन हो जाए और कुव्वत पैदा करे तो सितारों को आफताब से जुदा देखेगा, और ये देखना हक्कुल यकीन में है। जी बस अब, बाज मशाए। जी बस यहाँ जी यहाँ पे रोक दे। अब वो ये बता रहे हैं कि जो तौहीद वजूदी वाले हैं उनका पर्सपेक्टिव जो है वो इल्मुल यकीन है, तौहीद शहूदी का पर्सपेक्टिव जो है वो ऐनुल यकीन है। और हकीकत में इस तौहीद शहूदी से आगे निकलकर हकीकत में ये देखा भी जा सकता है कि सूरज भी है और सितारे भी हैं। वो जो लेवल है वो हक्कुल यकीन है। वो एक तीसरा पर्सपेक्टिव है तौहीद शहूदी से भी आगे गुजर के तौहीद शहूदी में वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, विटनेस कर रहा है, इन सीइंग वैसे है। आगे जाकर उसे देखने में भी या सर्टेनिटी जब हक्कुल यकीन की सतह पर पहुंचती है तो वो ये भी एक्सपीरियंस कर लेता है कि वो सूरज भी है, सितारे भी हैं। शहूदी सतह पे सिर्फ सूरज नजर आ रहा है, सितारे नजर नहीं आ रहे। फिर एक एक्सपीरियंस के अंदर सूरज के साथ सितारों का होना, ये दोनों बातें उस पर वाजे हो जाती हैं। ये हक्कुल यकीन की स्टेट है। तो जो शहूदी स्टेट है, ऐनुल यकीन की जो सतह है,
उस स्टेट के अंदर और उससे अगली स्टेट में फर्क ये है कि यहां पर देख वो एक ही को रहा है और वहां पर उन दोनों का होना जो है उसको पता चल जाता है। ये हक्कुल यकीन है जी। अब आगे वो इसकी मिसाल भी देंगे इसको। ओके। जी बस बाज मशाइख के अक़वाल जो बज़ाहिर शरीयत हक्का के मुखालिफ नजर आते हैं और बाज लोग उनको तौहीद वजूदी पर हमल करते हैं। मसलन मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह का अनल हक कहना और बायजीद बस्तामी अलैह रहमतुल्लाह का ये अब अरबी में से पुकारना वगैरह वगैरह। जी बेहतर और ठीक। बस मुनासिब यहां ये है, पर ठीक है, जी, कि इन अकवाल को तौहीद शहूदी पर मामूल किया जाए और मुखालफत को दूर किया जाए। अब जो और इंटरेस्टिंग चीज है वो यहां पर आकर यहां तक कह रहे हैं कि अब ये बात समझ आने के बाद कि वजूदी स्टांस जो है वो तो महज एक थ्योरेटिक स्टांस है और एक्सपीरियंस में और कंटेम्पलेटिव लेवल पे जो बात नजर आ रही है उसकी बुनियाद पर वो सितारों की निगेशन पे चले गए हैं, मां सिवा अल्लाह की निगेशन पे चले गए हैं। उन्हें सिर्फ एक अल्लाह नजर आ रहा है और मां सिवा अल्लाह जो है उसको वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो अब इसकी बुनियाद पर वो पुराने जो बुजुर्ग थे, पहले बुजुर्ग जो थे, उनके एक्सपीरियंसेस के, उनकी एक्सटैटिक जो स्टेटमेंट्स थी, उनकी शख्सियात जो थी, जिनमें से एक बड़ी मारूफ मंसूर हल्लाज की कि अनाउल हक, मैं हक हूं। हक तो अल्लाह हक, तो अब वो अनाउल हक कह दिया था मंसूर हल्लाज ने। तो रूटीन में इसको हमारे ट्रेडिशन के अंदर एक वहदतुल वजूदी एक्सटैटिक एक्सप्रेशन के तौर पर देखा जाता है कि अनाउल हक मंसूर का कहना दर हकीकत मंसूर हल्लाज का उस एक्सटेसी के अंदर इस हद तक चले जाना कि अल्लाह अपना जो उनका है इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी खत्म हो गई और वहां पे उन्होंने अनाउल हक कह दिया। तो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी के खत्म होने की वजह से अनाउल हक कह दिया उन्होंने। तो अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी का खत्म होना एग्जिस्टेंशियल नहीं है, ये यहां पर ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये दर हकीकत सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी जो मंसूर हल्लाज के यहां भी खत्म हुई वो भी एक्सपीरियंशियल ही है, एग्जिस्टेंशियल नहीं है। वो उनको भी एक्सपीरियंस में ऐसे हुआ तो अपने अना होने की उन्होंने नफी कर दी और अनाउल हक कह दिया, क्योंकि एक ही नजर आ रहा था और वही हक है। तो ये हकीकतन वो समझते हैं कि ये भी ये एक्सटैटिक एक्सप्रेशन दर हकीकत एक शहूदी क्लेम था, ना कि एक वजूदी क्लेम था। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्लेम नहीं था, ये दर हकीकत एक एक्सपीरियंशियल क्लेम था। ये देखने में उनको क्योंकि ये लगा तो इसलिए वो अना जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी जो थी उसने उनका अना होना जो खत्म कर दिया शहूदी सतह पर। वो एक्सपीरियंस की सतह पे था, वो ऑन्टोलॉजिकल लेवल के ऊपर और एग्जिस्टेंशियल और फिनोमेनोलॉजिकल लेवल के ऊपर हरगिज नहीं था। तो इसी तरह एक दूसरी इस तरह का एक एक्सटैटिक एक्सप्रेशन जो बड़ा मारूफ है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कि सुबहानी मा आज़मुशानी। अब उन्होंने सुबहानी, ऑल द प्रेज टू मी, तो प्रेज टू गॉड है, तमाम तारीफ अल्लाह की है, तमाम हमद अल्लाह की है। तो लेकिन अब वो प्रेज टू मी उन्होंने भी इसी तरह का एक जो वहदतुल वजूदी क्लेम किया और हम अपनी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर उसको एक वहदतुल वजूदी क्लेम के तौर पर देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उनका भी सुबहानी मा आज़म शानी, ये मुझसे बेहतर शान किसकी है, सबसे आला आजम होना अपना जो क्लेम कर रहे हैं। अब यहां पर भी वो कहते हैं कि ये भी एग्जिस्टेंशियल लेवल के ऊपर नहीं उन्होंने कुछ हुआ,
یہ اصل میں ایکسپیرینشل لیول کے اوپر ہوا، یہ ان سینگ ہوا کہ ان کا سبجیکٹ جو ہے وہ عین الیقین میں ویژن میں نہیں آ رہا تھا، تو در حقیقت جو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آئی ہونے کو نگیٹ کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو بھی جو وہ آئی کہہ رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ ہی کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ایکسپیرینسز، یہ دونوں ایکسٹیٹک جو ایکسپریشنز تھے، یہ دونوں در حقیقت ان کے بقول یہ وجودی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، یہ تو بذات خود شہودی سٹیٹمنٹس ہیں، اور ان کو شہودی تناظر میں دیکھنا چاہیے، وجودی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ جی اگلا فقرہ بھی پڑھ دیں۔ جی میں وہ دیکھ رہا تھا کہاں، جب وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو اس بات نہیں کرتا، نہ یہ کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ سوری، اس سے اوپر جانا ہے شاید۔ اوپر چل، اس پیج کے اینڈ پہ تھا یہ بہتر اور مناسب یہ ہاں، ہے کہ بہتر اور اقوال کو مناسب توحید شہودی پر معمول کیا جائے کیا اور جائے۔ مخالفت کو دور کیا جائے۔ اب یہ مخالفت کو دور کیا جائے والا فقرہ بڑا اہم ہے، اس پہ ہم جائیں گے ابھی آگے پڑھیں۔ جب ماں سوائے حق، جب جی ماں سوائے حق اللہ کی نظر سے مخفی ہو گیا تو غلبہ ان کی حال نظر کے اس ان کی نظر سے مخفی ہو گیا۔ ان کی نظر سے، اچھا، جی ماں سوائے حق ان کی نظر سے مخفی ہو گیا تو غلبہ حال کے وقت اس قسم کے الفاظ ان سے سرزد ہوئے اور حق کے سوا اس کے غیر کو ثابت نہ کیا، اور ان الحق کے معنی یہ ہیں کہ حق ہے اور میں نہیں ہوں۔ جب وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو اثبات نہیں کرتا، نہ یہ کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس کو حق کہتا ہے، یہ خود کفر ہے۔ اس جگہ اب کوئی وجودی سٹانس یہ دوسرا پورشن ہے کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے اور حق میں فرق باقی نہیں رہ جاتا، اور اس کو وہ ایگزسٹینشل لیول پہ ہی بھی کلیم کرتا ہے، اور انا الحق کہنے میں اس کو پرابلم نہیں لگتی، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ما سوا جو ہے وہ ایکسپیرینس میں نہیں آ رہا ہوتا، ما سوا اللہ جو ہے یعنی اللہ کے سوا جو بھی کچھ ہے وہ نظر کیونکہ نہیں آ رہا، تو اس لیے وہ ایک خدائی کلیم بن جاتا ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں دیکھنے میں اس وقت، تو وہ اس سانس کے اندر کہا ہوا انا الحق ہوتا ہے، میں حق ہوں۔ وہ میں اس کیفیت میں بولا ہوا میں، جب اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ میں جو نظر آ رہا ہے وہ تو اللہ ہے، وہ تو ایک ہے، تو اس لیے ٹھیک ہے، جی اس جگہ کوئی یہ نہیں کہے کہ اس بات نہ کرنا نفی تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ بیانیہ بعینی ہی بعین ہی توحید وجودی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس بات کے نہ کرنے سے نفی لازم نہیں آتی، بلکہ اس مقام میں حیرت ہے۔ اب یہ احکام سب کے جی ساکت ہوئے ہیں۔ میں جی بس یہاں احکام پر سب کے ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے، پر روک دیں۔ جی تو اب یہاں پر ایک تو پیچھے جو بات انہوں نے فکرے کے اندر ہم نے کہی، اور مخالفت کو دور کیا جائے۔ اب یہ مخالفت کو دور کیا جائے کہ جو بات انہوں نے یہاں پر کی ہے، اس سے امام ربانی کے پرسپیکٹو کو سمجھنے پہ بھی مدد ملے گی کہ یہ سارا جو اپنا جو پیڈاگوجیکل معاملہ تھا، اور جو اس کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس کے دوران جو چیزیں ایکسپیرینس ہو رہی تھیں اور ان کا جو وہ بیان کر رہے تھے، اور اس سارے میں ان کا یہ کنسرن نظر آ رہا ہے کہ یہ وحدت الوجود کے اوپر جو کریٹیکس پیدا ہو گئی ہیں ان کو ایک تو وہ ریزالو بھی کرنا چاہ رہے تھے، یا اور اس کو براڈر پرسپیکٹو میں کھل کے دیکھیں اور کہیں اگر، تو اصل میں یوں کہہ لیں کہ وہ جو ایک جیورسٹک سٹانس تھا مسلمانوں کا ہر دور کے اندر، اور اس دور کے اندر بھی فقہا اور علماء کا جو سٹانس تھا، اور شیخ احمد سرہندی کا اپنا جو کلامی بیک گراؤنڈ اور سٹانس بھی تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ماتوریدی تھے کلامی سطح پہ تھیولوجیکل کنسرنز کے اعتبار سے، تو حنفی ماتوریدی وہ تھے، تو اب فقہی اعتبار سے حنفی تھے،
کلامی اعتبار سے ماتوریدی تھے، اور اس دور کے اندر کے جو علماء اور فقہا جو تھے، جو تصوف سے اس کے وجودی ہونے کی وجہ سے کچھ کرٹیک اس پہ علماء بھی رکھتے تھے، یا اس دور کے جورسٹ کی جو کرٹیک تھی اس کے توحیدی ہونے کے حوالے سے، وجودی ہونے کے حوالے سے، تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں یا اس کے شہودی اسی ایکسپیرینس کو توحید وجودی کی بجائے توحید شہودی کہہ دینے سے یہ جورسٹک جو کنسرنز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے علماء کے، اور علماء بھی تصوف کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ توحید وجودی کو توحید شہودی کہہ کر، یا اسی یونٹری ایکسپیرینس کو توحید وجودی کہنے کی بجائے توحید شہودی کہہ کر، اور اس کی ایک پوری کرولری سامنے لا کر، وہ در حقیقت اس یونٹری ایکسپیرینس کو جو کہ ایک اسپرچول ایکسپیرینس تھا، اس کو علماء کے لیے، فقہا کے لیے، جورسٹ کے لیے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس سارے ایکسپیرینس کو ان علماء اور فقہا کے لیے جورسٹک فرینڈلی بنا رہے تھے۔ اور یہ جورسٹک فرینڈلی کی جو ٹرم ہے، یہ شیخ احمد سرہندی پہ بہت خوبصورت کام کرنے والے جو آرتھر بیولر نے استعمال بھی کی ہے، کہ یہ جورسٹک فرینڈلی ایک انٹرپریٹیشن تھی اسی وجودی ٹریڈیشن کی جس کو وحدت الشہود کہہ دیا گیا۔ تو یہ وحدت الوجود کی روایت کے اندر ہی اسی یونٹری ایکسپیرینس کو ایک دیکھنے کا ایسا پرسپیکٹو تھا کہ جو کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس پر بیسڈ تھا، اور اس کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس پر بیسڈ فائنڈنگز کے نتیجے میں یہ کنسرن جو تھا صوفیہ کا اور اسپرچول ایکسپیرینس صوفیہ کا، یہ جیورسٹک فرینڈلی ہو گیا تھا، اور علماء کا اور فقہا کا ان کے نقش بندی سلسلے کے قریب آنے کا سبب بن رہا تھا، باعث بن رہا تھا۔ جی جناب آگے اس پہ، اور آگے جو ہم نے یہ دوسرا اس کا اینڈ جہاں پہ کیا ہے اس کا، کہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اسبات کے نہ کرنے سے نفی لازم نہیں آتی، بلکہ اس مقام میں حیرت ہے، تو یہ عین الیقین کی جو سطح ہوتی ہے، یہ جو کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس کی جو سطح ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ایک یونٹری ایکسپیرینس ہو رہا ہے، تو وہ ایک حیرت کا مقام ہے، کہ جہاں پر اس تحیر میں، اس حیرت میں، وہ جو یونٹی ہے اس میں اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ اب آپ کے ایکسپیرینس میں بھی نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں ہے، نظر میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک حیرت کی سطح ہے، یہ عین الیقین جو ہے یہ ایک مقام تحیر بھی ہے اس اعتبار سے۔ اور یہ حیرت جو ہے اس میں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اسبات، اس جگہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسبات نہ کرنا نفی تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ بعینی توحید وجودی ہے، تو اب احکام سب کے سب ساقط ہوئے ہیں، اور سبحانی میں بھی حق تعالیٰ کی تنزیہ ہے، نہ اس کی اپنی تنزیہ، کہ وہ بالکل اپنی نظر سے دور ہو چکا ہے، اور کوئی حکم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ اس قسم کی باتیں مقام عین الیقین میں جو مقام حیرت ہے، بعض لوگوں سے ظاہر ہوتی ہیں، جب اس مقام سے ترقی کر کے حق الیقین تک پہنچتے ہیں تو اس قسم کی باتوں سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ عین الیقین کا جو تحیر ہوتا ہے، جس میں صرف یونٹری ایکسپیرینس ہو رہا ہے اور اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دے رہا تمام ما سوا اللہ کے ساتھ، تو اس حیرت میں، اس تحیر میں، اس ایکسٹیٹک کنڈیشن کے اندر اس قسم کے ایکسپریشنز نکل جاتے ہیں کہ جو انا الحق ہیں یا سبحانی ہیں، جو اپنے آپ کو کلیم کر لیتے ہیں کہ میں حق ہوں۔ وہ حیرت کے اندر اپنا ہونا اور اس یونٹری ایکسپیرینس میں خدا کا ہونا، یہ ایک ہونا ہی نظر آ رہا ہے، اور اس حیرت کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے،
ना कि एग्जिस्टेंशियल लेवल के ऊपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक हो गया है। जी आगे चलें जी। इस हक मैं इस जगह कोई ये ना कहे कि इस बात को ना करना नफी तक पहुंचा देता है, और वो बयाना तौहीद वजूदी है, क्योंकि हम कहते हैं कि इस बात के ना करने से नफी लाजिम नहीं आती, बल्कि इस मुकाम में हैरत है। एकाम सब के सब साकित हुए हैं, और सुबहानी में जो में भी हक ताला की तज़य्यह है, ना तंजीह है, उस तंजीह है, ना ट्रांसेंडेंस, उस ट्रांसेंडेंस हक ताला की मतलब है तंजीह है, ना कि उसकी अपनी तंजीह। अपनी तंजीह। ओके, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा बड़ा तो करने की जरूरत है, अपनी तंजीह। अपने आप को सुबहान कहकर असल में हजरत जुनेद जो हैं, हजरत बायजीद बिस्तामी, वो ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को ट्रांसेंडेंट करार नहीं दे रहे, वो दर हकीकत उस मुकाम हैरत के अंदर, उस ऐनुल यकीन की स्टेट के अंदर, उस कॉन्टेम्पलेटिव एक्सपीरियंस के अंदर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी एक्सपीरियंशियल लेवल पे खत्म हो चुकी है, उसमें वो लफ्ज तो अपना ही यूज कर रहे हैं, मैं ही यूज कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो ट्रांसेंडेंस ऑफ गॉड ही की बात कर रहे हैं। माँ सिवा अल्लाह एक्सपीरियंस से क्योंकि निकल गए हैं, तो खुद भी अपने एक्सपीरियंस से वो निकल गए हैं। तो ऐसी स्टेट के अंदर सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, तो मैं कहना भी अल्लाह ही के लिए है, अपने लिए नहीं है, ये मुराद है इनकी यहाँ पर। और मैं कहकर वो अल्लाह की ट्रांसेंडेंस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, खुद को सुबहान कहकर भी अल्लाह को सुबहान कह रहे हैं, ना कि वो अपने आप को सुबहान कह रहे हैं, ये मुराद है कि वो ठीक है, कि वो बिल्कुल अपनी नजर से दूर हो चुका है हुआ है, और कोई हुक्म उसके साथ ताल्लुक नहीं रखता। इस किस्म की बातें मुकाम ऐनुल यकीन में जो मुकाम हैरत है, बाज लोगों से जाहिर होती हैं। जब उस मुकाम मुकाम से से तरक्की करके हक्कुल यकीन तक पहुंचते हैं, तो इस किस्म की बातों से किनारा करते हैं, और हक्कुल यकीन पे पहुंचते हैं तो इस किस्म की बातों से किनारा करते हैं, और हद इत्तदाल से तजावुज नहीं करते। इस जमाने में इस गिरोह में से बहुत लोग जो अपने आप को सूफियों के लिबास में जाहिर करते हैं, तौहीद वजूदी को शाया किया हुआ है, और इसके सिवा कुछ कमाल नहीं जानते, और इल्मुल यकीन ही को कमाल समझकर ऐनुल यकीन से रुके हुए हैं। मशाइख के इस किस्म के अकवाल की अपनी ख्याली मानों के मुताबिक तावील करते हैं, और इन्हीं ख्याली मानों को अपने जमाने का वजूदी मुक्तदा बनाया, साबित मुक्तदा। मुक्त बनाया हुआ है। हाँ, वो सॉरी, मुझसे मिस हो गया था, वो हिल गया थोड़ा। जी मुक्तदा बनाया हुआ है, और अपने खोटे बाजार बाजार को इन ख्याली बातों से रवाज दिया है। अगर कोई ये कहे कि मुतकद्दिमीन मशाइख ने, मुक्तदीन मशाइख में से बास की आदतों मुतकद्दिमीन में पहले मशाइख, मुकद्दल या मुशाइख में से बास की आदतों में भी ऐसे अल्फाज वाक़े हैं जिससे साफ तौर पर तौहीद वजूदी वजूदी साबित साबित होती है, तो वो इस बात पर महलूल हैं कि इब्तिदा में महमूल है। इल्मुल यकीन महलूल हैं कि इब्तिदा में इल्मुल यकीन के मुकाम में उनसे उस किस्म के अल्फाज सरदर्द हुए हैं, और आखिरकार उनको उस मुकाम से गुजार कर ऐनुल यकीन तक ले गए हैं। इस बात जी से कोई ये ना कहे कि तौहीद वजूदी वाले भी जैसा कि एक जानते हैं, एक ही देखते हैं, बस ऐनुल यकीन से उनको भी हिस्सा हासिल है, क्योंकि हम इसके जवाब में कहते हैं कि तौहीद वजूदी वालों ने तौहीद शहूदी की मिसाली सूरत को देखा है, ना कि तौहीद शहूदी से मुहतकिक हुए हैं, और मुतहक्किक हुए हैं, मुहतकिक हुए हैं, और मुतहक्किक, मुहत मुतहक्किक। और मुहतकिक, ओके जी सॉरी। जी जी और
توحید شہودی کو اپنی اس صورت مثالی کے ساتھ در حقیقت کچھ مناسبت نہیں ہے، کیونکہ اس توحید کے حل ہونے کے وقت حیرت ہے، اور اس مقام میں کسی امر کے ساتھ حکم نہیں ہے، اور اس توحید وجودی والا توحید مشہودی کی مثالی صورت کے مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی علم الیقین والوں میں سے ہے علم سے ہے، کیونکہ ما سوائے اللہ کے وجود کی نفی کرتا ہے، اور یہ نفی مقولہ علم الیقین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور حیرت اور علم ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوئے، بس ثابت ہوا کہ توحید وجودی والا عین الیقین سے کچھ حصہ نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پہ بس روکتے، ہمارا بیسک کنسرن پیچھے ہی تھا سارا، اس کو توحید وجودی اور توحید شہودی کا۔ توحید وجودی کو مجدد الف ثانی یا شیخ احمد سرہندی بذات خود یا اس دور کے وجودیوں کو کیسے ان کی انڈرسٹینڈنگ کو وہ دیکھ رہے تھے، اور اس کو وہ ان کے اسی ایکسپیرینسز کو ہی توحید شہودی وہ در حقیقت لیبل کر رہے ہیں، اور وجودیوں کا جو ایکسپیرینس ہے ان کی میتھڈالوجی علمی ہونے کی وجہ سے ان کا جو وہ یونٹری ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے وہ پوری طرح عین الیقین کی ڈومین سے وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا، اگرچہ ان کو اس یونٹری ایکسپیرینس کا کچھ حصہ ملتا ہے، لیکن وہ اس میں مقام حیرت تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ مقام حیرت تک پہنچنے کی بجائے وہ جس مقام پر رہتے ہیں کہ ایک ہونے کا اقرار کر دیا اور سورج کا اقرار کر دیا اور ستاروں کی ساتھ نفی بھی کر دی، تو یہ حیرت میں ابھی نہیں گیا، اس کا مطلب ہے پوری طرح وہ پوری طرح حیرت میں چلے جاتے تو پھر یہ اس اقرار اور اس نفی کے چکر میں وہ ساتھ نہ پڑتے، تو یہ بذات خود ان کا حیرت تک نہ پہنچنا، ان کا اپنا جو یونٹری ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ تر تھیوریٹک ڈومین کے اندر ہی رہ گیا، وہ پوری طرح ایک طرح کا عین الیقین کے درجے میں نہیں پہنچ سکا، وہ کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس کی ہائٹ کو اور اس کی پیک کو نہیں پا پایا ہوتا۔ یہاں پر ان کی یہ بھی ایک بات جو اس میں آگے جو آ رہی ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم فی الحال نہیں جا رہے، لیکن پیچھے اب جو ایک بات آئی، یہ تحریر پڑھانے کا جو مقصد تھا، یہ اصل میں جو ختم مکتوب اس میں بیان کیا، کچھ اور مکتوب بات جو ہیں ان کے اندر وہ اس بات کو اس انداز میں بھی لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان کے مرشد جو تھے حضرت باقی باللہ، وہ ان کو مختلف ایکسپیرینسز یا پریکٹسز سے جب گزارتے تھے اور وہ اس سے جب گزر رہے تھے تو پھر ان سے جب پوچھتے کہ کیا اس لیول پہ ایکسپیرینس کیا آپ نے، تو یہ والا جو یونٹری ایکسپیرینس بھی ان کو ہوا، خود کو بھی حضرت باقی باللہ کو انہوں نے پورا ڈیٹیل سے بتایا بھی، اور اس کے انہوں نے اپنے جو کومنٹس بھی کیے، پھر اس کے بعد ایک عرصے تک وہ اس یونٹری ایکسپیرینس کے اندر رہے بھی کہ جس کو یہ وحدت الشہود کہہ رہے ہیں اور جس کو وجودی وحدت الوجود کہہ رہے ہیں، کہ جس میں صرف سورج ہی نظر آ رہا ہے، اور اس ایکسپیرینس کی ڈیٹیلز بھی وہ اس کے اندر ان مکتوبات کے اندر بتائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی جا کے اس کے اندر جو فردر ڈیولپمنٹ ان کی اپنی ہوئی اس کنٹمپلیٹو ایکسپیرینسز کے اندر، وہ بھی پھر اپنے مرشد کو یہ بیان کرتے اور اس میں یہ بھی بتاتے کہ اس سے آگے کی سٹیٹس کے اندر کہ جب پھر سے اس کو ان کو سورج اور ستارے دونوں نظر آنے لگ جاتے، تو وہ بھی اصل میں وہ انہوں نے بیان کیا کہ ایسا بھی جو حق الیقین کی وہ سٹیٹ کہہ رہے ہیں اور وہ والے ایکسپیرینسز بھی بتا رہے ہیں۔ اب اس سارے کو سمجھنے اور بتانے میں جو ایک چیز ہے کہ ان کا جو پرسپیکٹو ہے یہاں پر، یہ پرسپیکٹو بھی ایک اعتبار سے سبجیکٹو ہے، اور دوسرا اس کی نیچر کا بھی سبجیکٹو ہونا اس ایکسپیرینس کی، اس کو بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت شیخ احمد سرہندی کی انٹولوجی نہیں ہے، یہ ان کی وجودیات نہیں ہے، یہ در حقیقت ان کا کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس ہے
یہ ان کا اپنا مشاہدہ بھی ہے، اور اس یونٹری اسٹیٹ کو وہ محض ایک مشاہدے ہی کی حالت کہہ رہے ہیں، جبکہ مجدد کی شیخ احمد سرہندی کی اپنی جو آنٹالوجی ہے وہ بذات خود اس کے اندر، جیسے ابن عربی کے ہاں جو آنٹولوجی کا معاملہ ہے اس کے اندر جو تنزلات ہیں، تو ابن عربی کے ہاں وہ تنزلات خمسہ کے نام سے جانے جا رہے ہیں، ہمارے تصوف کے اندر جو ہیں وہ 6 مراتب، جو ان ڈیسنٹ سے جو 6 مراتب پیدا ہوتے ہیں، کہ ابن عربی کے ہاں جو ان کی اپنی ایک ترتیب ہے کہ مقام جو ہے وہ احدیت والا جو ہے، پھر اس کے بعد وحدیت کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ فرسٹ ڈسینٹ جو ہے حقیقت محمدیہ کی صورت میں ہوتی ہے، پھر حقیقت محمدیہ سے آگے ڈسینٹ جو ہے وہ آیان ثابتہ کی صورت میں ہوتی ہے، اور آیان ثابتہ کے بعد پھر جو اگلی ڈسینٹ ہے اس کی وہ روح کی صورت میں، اور روح سے آگے وہ امثال کی صورت میں اس کی ڈسینٹ، اور پھر اس کے بعد اجسام کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد انسان۔ تو یہ ایک پوری جو ایک ترتیب ہے اس کی آنٹالوجی کی جو اپنی ترتیب ہوتی ہے، تو مجدد کی جو اپنی آنٹالوجی ہے یا ان کا جو اپنا تنزلات کا نظام ہے، ان کے لیے یہ ٹرم تنزلات نہیں یوز کرتے، ان کے لیے یہ بذات خود جو ٹرم یوز کر رہے ہیں وہ ان کو ازلال کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اس کو ذل کہنا یا ازلال دیکھنا یہ بھی ان کی آنٹالوجی کے اندر، کیونکہ اگلا بیسک کوسچن اس ساری بات کو، اس فریم ورک کو سمجھنے کے بعد کہ وہ وحدت الشہود کس کو کہتے ہیں، تو اگلا کنسرن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ خالق اور ما سوا اللہ، اللہ اور ما سوا اللہ، چاہے وہ ایکسپیرینس میں صرف ایسے آ رہا ہے کہ ایک ہونا ایکسپیرینس میں آ رہا ہے، اور ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ ایکسپیرینس میں نہیں آ رہا، اور اس کو مجدد کیا سمجھتے ہیں اور ابن عربی کیا سمجھتے ہیں۔ تو فردر جو مکتوب ہیں ان کے اندر یہ ڈیٹیلز بھی موجود ہوتی ہیں، اور ان کی آنٹالوجی میں بھی جا کر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ وہ ما سوا کو ذل قرار دیتے ہیں، شیڈو قرار دیتے ہیں، ریفلیکشن قرار دیتے ہیں، ریفلیکشن آف گاڈ قرار دیتے ہیں ما سوا کو، اللہ کی صفات کا آگے جو ہے، اور ابن عربی جو ہے اس کو ریفلیکشن کو بھی موہوم قرار دیتے ہیں، اس کو بھی وہ یوں سمجھ لیں کہ ذل سے آگے وہ ایک سٹیٹ جو ہے کہ اس سے بھی زیادہ ایک مبہم جو صورت ہے اس میں قرار دے رہے ہیں۔ یہ ان کی آنٹالوجی کے کنسرن ہے آگے۔ وحدت الشہود جو ہے کہ اس یونٹری ایکسپیرینس کو وجودی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور شہودی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر آگے جب آنٹالوجی کی طرف بڑھا جاتا ہے، ان دونوں کی وجودیات کی طرف جب جایا جاتا ہے، تو وہ بذات خود ایک اس کے اوپر، ہم پہلے بھی اس پہ کچھ سیشن کر سکے ہیں، ان ڈیسنٹس کے اوپر، ان ازلال کے اوپر، ان تعینات، ان ڈٹرمینیشنز کے اوپر، تو ان تنزلات ستہ، ان مراتبات کے اوپر، ان مراتب کے اوپر، مراتب وجود کے اوپر، تو اس سارے کا اثر وحدت الشہود کا وہاں پر بھی جاتا ہے کہ ان کی نظر میں یہ مینیفیسٹیشنز ہیں، ابن عربی کی نظر میں وہ ما سوا اللہ جو ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے جو یونٹری ایکسپیرینس میں نہیں آ رہا شہودیوں کے کلیم کے مطابق، تو وہ شہودیوں کی نظر میں ہے تو صحیح، اگرچہ اس کی حیثیت محض ایک ریفلیکشن کی ہے، ایک ذل کی ہے، لیکن وجودیوں کی نظر میں وہ اصل میں، اور ابن عربی کے ہاں وہ اصل میں مینیفیسٹیشن آف گاڈ ہیں، اور وہ اس کے مظاہر ہیں، تو اس کا ظاہر ہونا ہی ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے جو ہمارا آج کا ایگزیکٹ موضوع نہیں ہے، ویسے اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، تو کئی لوگ اس کو بھی وحدت الشہود کے اندر ہی ڈسکس کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی،
لیکن یہ جیسے کہ خالصتاً ان کا اپنا کنسرن جو ہے یہاں پر سبجیکٹو ہے، اور یہ سبجیکٹیوٹی ان کی میتھڈالوجی کا حصہ بھی تھا وجود شہودی کہنے کی وجہ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس آنٹالوجی کے اندر پھر ان کی سٹیجز دو زیادہ ہیں ابن عربی کی آنٹالوجی سے، لیکن اس میں بہت زیادہ مماثلیت ہے آنٹالوجیکل لیول کے اوپر، لیکن اس سبجیکٹو لیول کے اوپر، اس ایکسپیرینشل لیول کے اوپر، اس کنٹمپلیٹو ایکسپیرینس کی سطح کے اوپر اس کو وجودی کی بجائے وہ جو شہودی قرار دے رہے ہیں، اس کو جیورسٹ فرینڈلی بنانے کے لیے بھی وہ قرار دے رہے ہیں، اور بھی کافی سارے اس میں مقاصد تھے۔ تو یہ ایک چیز سامنے لانا مقصود تھا۔ جی جناب، یہاں تک اب چیزیں کچھ۔ جی یہ رمیشہ نے ہاتھ کھڑا کیا، ویسے ٹائم پورا ہو گیا تو وہ ٹائم کی وجہ سے میں نے پھر وہ آگے اس بات کو نہیں چھیڑا کہ جو تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر جا کر پھر کئی لوگ ان کے آخری مکتوبات جب آپ دیکھیں گے، اور ایک مکتوب کیونکہ پہلے مجدد نے جو اضلال کی بنیاد پر جو ایک آنٹالوجی تھی اور اس کو ذل قرار دیا جو ما سوا اللہ میں، اس میں تو ابن عربی سے کافی فرق تھا، لیکن پھر جب اس کو ریوائز کیا ہے اور 7 تنزلات کی بات جب کی ہے تو وہ آنٹالوجی کافی ابن عربی کے قریب آ گئی ہے۔ اس میں بھی اسی طرح کا ایک مکتوب کسی وقت ہم آگے اپنے مستقبل کے کچھ سیشنز کے اندر اس کی سٹڈی کر سکتے ہیں کہ وہ فرق بہت کم ہو گیا ہے، وہ حقیقت محمدیہ سے پہلے کی جو ان کی جو اس میں کافی فرق، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ بھی بذات خود، لیکن بہرحال ہم نے اس کو اس مکتوب کی روشنی میں کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی۔ بہت اور اس پہ زبردست۔ جی یہ رمیشہ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی رمیشہ۔ جی جی ویسے تو بہت سارے سوال جنریٹ ہو گئے ہیں اور جی کافی سوچ پڑ گئی ہوں، لیکن میں جی صرف ابھی چھوٹا سا ہی سوال کروں گی کہ جو یہ آپ نے بات کی ابھی ابن عربی کی کہ انہوں نے اس ساری اس کو ریفلیکشن اور مینیفیسٹیشن میں آگے بیان کیا ہے، تو وہ اس جی جو ابھی ہم نے سارا پڑھا ہے کہ اس کے حساب سے پھر یہ حق الیقین میں کنسیڈر ہوگا جو ان کا ریفلیکشن اور مینیفیسٹیشن کا کانسیپٹ ہے؟ وجودیوں کا جو حقیقی موقف ہے یا ابن عربی کا جو موقف ہمیں مطالعہ اگر کریں تو وحدت الوجود اگرچہ ابن عربی کی اپنی اصطلاح نہیں ہے، لیکن اس کو انہی کے ساتھ ہی پھر آگے بعد میں ان کے شارحین کے ذریعے یا ان پہ کریٹیک کرنے والوں نے ان کی آنٹالوجی کے لیے بھی استعمال اسی کو کیا ہوا ہے۔ تو ان کا ابن عربی کی جب ایک وجودی معاملات کی جب سٹڈی کی جائے گی یا اس کو ان ڈیٹیل سمجھا جائے تو اس میں سٹانس میں تھوڑا سا یہ فرق آ جاتا ہے کہ وہ اس کو علم الیقین کی سطح کی بات نہیں مان رہے، اس یونٹری ایکسپیرینس کو۔ ان کے ہاں تو یہ ایگزسٹانشیل لیول کی بات ہے، یہ وجودی سطح کا کلیم ہے، اور حقیقت میں ہی ما سوا اللہ اس کو موہوم کہنا، ذل سے بھی زیادہ اعتباری کر دینا اس کو، اور اس کو ورچوئل قرار دے دینا، یہ در حقیقت اس کی ایک طرح کی ما سوا اللہ کی پوری نیگیشن ہی ہے اس کے اندر۔ تو ڈیویلٹی اس مائنر لیول کے اوپر بھی نہیں آتی، ان کا ماڈل اتنا نان ڈیولسٹک ہے کہ اس کے اوپر وہ ذل کی ڈیویلٹی کو بھی مطلب اس انداز میں اون نہیں کر رہے اور اس کو بھی موہوم کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں پر یوں سمجھ لیں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس جو ہے اس کو وہ سبجیکٹیو اینڈ سے نہیں دیکھ رہے، اس کو ایگزسٹانشیل لیول کے اوپر ہی وہ وجودی جو ان کی ڈسکورس ہے، اور وہاں پر وہ حق الیقین ہی ہے، سمجھ لیں کہ حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہندوستانی ٹریڈیشن کے اندر ہم اپنی پرانے کورسز کے اندر پچھلے سالوں میں وہ کرتے بھی رہے، اور یہ اگلے سال والا جو یہاں پر بھی ہمارا چلنا ہے، تو اس وحدت الوجود کو سمجھنا اور ان کا وحدت الوجود والوں کے اپنے پرسپیکٹیو کو سمجھنا، تو وہ محب اللہ الہبادی کی ٹیکس کی روشنی میں اور تسویہ کی روشنی میں خصوصاً ہم کرتے بھی رہے اور آگے بھی کریں گے۔
वो उसको एक ऑन्टोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी के तौर पर देखते हैं। मिसमा सिवा अल्लाह वो उसकी निगेशन भी करते हैं और हकीकत और एतबार का जो रिलेशनशिप है उसकी एक ऑन्टोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी भी दिखाते हैं। वो उसकी तंज़ी और तशबी, उसकी ट्रांसेंडेंस और इमानेंस, उसका एक बैलेंस आपको दिखाते हैं उसके अंदर। तो वो हम इब्ने अरबी की सूरत के अंदर भी और उनके टेक्स्ट, उनकी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है इस टेक्स्ट के अंदर भी, शायद जो मैंने आपसे शेयर की थी विलियम सी चिटे वाले की भी, कि मुल्ला अब्दुल जलील जो थे इलाहाबादी, तो उन्होंने अपना एक ख्वाब बयान किया कि इब्ने अरबी से मेरी जो ख्वाब में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे यही सवालात पूछे जो आपने आज इधर सवाल कर दिया कि ये फिर क्या है अगर शहूदी इसको यूं देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसका जवाब मैंने अपनी फतुहात मक्किया में दिया हुआ है। तो वो जवाब भी वहां से कि उनका रिस्पांस अपना क्या है इब्ने अरबी का, या फिर आगे उस ऑन्टोलॉजी को कैसे दिखाते हैं हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानी ट्रेडिशन के अंदर भी, तो वो मुहिबुल्लाह इलाहाबादी भी उसकी एक ऑन्टोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी को दिखाते हैं जो उसके अंदर। और फिर एक हम यहाँ पर प्रैक्टिस वहदतुल वजूद के ऊपर जो अब्दुल अली लखनवी जो हैं फरंगी महल्ली, मुल्ला निजामुद्दीन के जो बेटे हैं, उनकी वहदतुल वजूद के ऊपर जो एक तदरीसी टेक्स्ट है रिसाला मुख्तसर सा, उसको भी पढ़कर उसको समझते हैं कि वो क्या क्लेम है। उनका क्लेम ऑन्टोलॉजिकल है, वो इसको महज सीन की हद तक नहीं मान रहे, वो इसके होने को मान रहे हैं कि ऐसा ही है, माँ सिवा अल्लाह के अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ड्युअलिटी नहीं है किसी किस्म की। तो वो जो ड्युअलिटी नजर आ रही है, वो जो एतबार है हकीकत के सामने, उस एतबार की डिटेल्स जो हैं, उस मौहूम की जो डिटेल्स और तफसीलात हैं, वो फिर उनकी उसकी हैसियत क्या है, आयान साबिता से आयान खारिजा का जो ताल्लुक है उसकी नौइयत क्या है, ये सारी डिबेट्स फिर उसका हिस्सा होती हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जबरदस्त